الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا نبيه ورسوله الكريم۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس کے لیے کوئی ٹیڑھ نہیں رکھا۔ محترم احباب، سب سے پہلے تو انتہائی معذرت خواہ ہوں کہ گزشتہ کئی روز سے حاضری نہیں ہو سکی۔ دانتوں کا کچھ مسئلہ بن گیا تھا، جس حوالے سے آج بھی ابھی اگرچہ ڈاکٹر صاحب کے پاس جانا ہے انشاءاللہ، لیکن امید ہے کہ انشاءاللہ آج کے وہ ڈاکٹر صاحب کے عمل کے باوجود بھی اللہ کرے کہ درس دے سکوں آئندہ۔ پھر گزشتہ دنوں میں وحدت المدارس الاسلامیہ کے امتحانات بھی ہو رہے تھے۔ چونکہ وحدت المدارس الاسلامیہ کے شمالی پنجاب کے ناظم ہونے کی ذمہ داری بھی ہے میری، اور امتحانات کا پورے پنجاب کا نگران ہونے کی ذمہ داری بھی تھی، اس لیے یہ گزشتہ ایام بہت سارے سفروں میں بھی گزرے، تقریباً آدھے پنجاب کا دورہ بھی کیا۔ پھر اس سے پہلے امتحانی مراکز کا تعین اور نگران عملے کا تعین، حفظ کے ممتحنین کا تعین پورے پنجاب میں، اور رول نمبر سلپس وغیرہ کا جاری کرنا، کچھ پیپر وغیرہ بنانا وغیرہ سارا کچھ، وہ ایک لمبی چوڑی جو ہے وہ مصروفیت رہی۔ اس کے ساتھ ساتھ دانتوں کا مسئلہ، تو اس وجہ سے کافی دن حاضری نہیں ہو سکی۔ اللہ رب العزت میری اس کوتاہی کو معاف فرمائے، اور اللہ رب العزت آئندہ تسلسل جو ہے وہ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا درس جو ہے وہ مسلسل موضوع سے ہٹ کے قرآن حکیم کھولا ہے تو یہ سورۃ الکہف کی ابتدا سامنے آئی ہے۔ تو پہلی آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے۔ انشاءاللہ چند روز بعد دورہ تفسیر القرآن کا آغاز بھی اسی جامع مسجد مرکزی میں ہو رہا ہے۔ 9 مارچ کو انشاءاللہ بدھ کے روز دورہ تفسیر القرآن کی پہلی کلاس انشاءاللہ ہوگی، اور اس میں میرے برادر مکرم مولانا قاضی عطا المحسن راشد صاحب سورۃ الفاتحہ سے سورہ بنی اسرائیل کے آخر تک کا حصہ انشاءاللہ پڑھائیں گے، اور یہاں سے جہاں اتفاقاً آج قرآن حکیم کھولنے سے مقام سامنے آیا ہے، یہاں سے سورہ کہف کی ابتدا سے سورۃ الناس تک
انشاءاللہ دورہ تفسیر القرآن میں میں پڑھاؤں گا۔ تقریباً 45 دن کا یہ دورانیہ ہوگا، جس کے اندر پورے قرآن حکیم کا ایک خاص خلاصہ جو ہے وہ آپ احباب کے ذہنوں میں بیٹھ سکتا ہے۔ اس لیے یہ ایک بہت بڑا موقع ہوتا ہے قرآن حکیم کو سمجھنے کا۔ میری آپ احباب سے گزارش ہے کہ اس دورہ تفسیر میں خود بھی شرکت کی کوشش کریں اور دیگر احباب کو، خاص طور پر نوجوان طبقہ کو دورہ تفسیر القرآن کے اندر شرکت کی ترغیب دیں، کیونکہ یہ 45-50 دن جن میں سے کافی سارا حصہ رمضان المبارک کا بھی آئے گا، تو یہ اللہ رب العزت کے قرآن کی تعلیم و تدریس میں اگر گزر جائیں تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ رب العزت کے ہاں یہ بہت بڑا باعث اجر عمل ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی۔ قرآن حکیم کے 4 حصے ہیں۔ پہلا حصہ سورۃ الفاتحہ سے شروع ہوتا ہے، اور سورۃ الفاتحہ کے متعلق تو آپ کو وہ تو زبانی یاد ہے، اس کے متعلق تو آپ کو اچھی طرح علم ہے، وہ لفظ الحمدللہ سے شروع ہو رہی ہے۔ پھر یہ جو پہلا حصہ ہے یہ سورۃ المائدہ کے آخر تک ہے۔ پھر صفحہ نمبر 116 یہاں سے سورۃ الانعام شروع ہو رہی ہے، اور سورۃ الانعام سے قرآن حکیم کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے، اور سورۃ الانعام جو ہے وہ بھی لفظ الحمدللہ سے شروع ہو رہی ہے۔ اس کے بعد یہ جو دوسرا حصہ ہے یہ اسی مقام تک جو میں نے شروع میں تلاوت کیا، سورہ بنی اسرائیل کے آخر تک یہ جاتا ہے، اور پھر سورۃ الکہف سے قرآن حکیم کا تیسرا حصہ شروع ہوتا ہے، اور اس حصے کی ابتدا بھی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں لفظ الحمدللہ سے ہو رہی ہے۔ اس کے بعد یہ تیسرا حصہ جو ہے سورۃ الاحزاب کے آخر تک ہے، اور اس کے بعد صفحہ نمبر 386 ہے، سورۃ سبا سے قرآن حکیم کا چوتھا حصہ شروع ہوتا ہے، اور یہ حصہ سورۃ الناس تک مکمل ہوتا ہے، اور اس حصے کی ابتدا بھی لفظ الحمدللہ سے ہو رہی ہے۔ تو قرآن حکیم کے 4 حصے، چاروں کی ابتدا لفظ الحمدللہ سے ہو رہی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لفظ الحمدللہ یہ بڑی خصوصی اہمیت کا لفظ ہے کہ قرآن حکیم کے سارے حصے ہی اس سے شروع ہو رہے ہیں۔ لفظ الحمدللہ کے متعلق میں عرض کیا کرتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ تعصب سے پاک ہو کر سچے دل سے قرآن حکیم کو سمجھنا چاہے تو قرآن حکیم کا جو یہ پہلا لفظ ہے نا الحمدللہ، صرف اتنے کوئی اگر سمجھے نا تو عقیدے کا مسئلہ تو یہیں پہ حل ہو جاتا ہے، انسان کا عقیدہ یہیں پہ درست ہو جاتا ہے کہ اگر وہ لفظ الحمدللہ کو پوری طرح سمجھ لے۔ الحمدللہ کا معنی ہم یہ کرتے ہیں، ترجمہ ہم یہ کرتے ہیں کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ ہر قسم کی تعریف
ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یہ اس ترجمہ کا تقاضا ہے۔ لیکن پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ تعریفیں تو ہم اوروں کی بھی کرتے ہیں، اور دیگر کی تعریفیں کرنا گناہ نہیں ہے، بلکہ بعض کی تعریفیں تو نیکی ہیں، بلکہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیگر انبیاء کرام علیہم السلام، ان کی تعریفیں کرنا وہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف نہ کریں، دیگر انبیاء کی تعریف نہ کریں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ہم ان کی بھی تعریفیں کرتے ہیں، باعث اجر ہے۔ امت کے اولیاء، امت کے اتقیاء، ائمہ، مجتہدین، مفسرین، محققین، محدثین، ان کی بھی ہم تعریفیں کرتے ہیں۔ تو تعریفیں تو ہم کئیوں کی کر دیتے ہیں، اور یہ تو چلو بڑی نیک ہستیاں ہو گئیں، ہم تو اپنے عزیز دوست جو ہیں ان کی بھی تعریفیں کر دیتے ہیں، اپنے گھر والوں کی بھی تعریفیں کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ کئی گھر والے، کئی عزیز دوست ایسے بھی کہ جن کے اندر بڑی خامیاں بھی پائی جاتی ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی خوبی اگر ان میں ہے تو ہم اس خوبی کی بھی تعریف کر دیتے ہیں۔ پھر صرف انسانوں سے ہٹ کر ہم تو جانوروں تک کی بھی تعریف کر دیتے ہیں، پھر جانوروں سے بھی آگے بے جان چیزوں تک کی بھی ہم تعریف کر دیتے ہیں، اور کبھی کسی نے روکا نہیں، کبھی کسی عالم نے فتویٰ نہیں دیا کہ بھئی اللہ کا قرآن تو یہ کہتا ہے کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور تم تو ہر چیز کی تعریف کیے جا رہے ہو، کبھی کسی نے روکا نہیں۔ دوسری طرف ترجمہ بھی سارے علماء یہی کرتے ہیں کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ واللہ۔ اب اس اشکال کا ایک جواب یہ دیا بعض علماء نے، بعض مفسرین نے، کہ کسی بھی چیز کی جو تعریف ہوتی ہے نا، تو وہ تعریف اس کی کسی نہ کسی خوبی کی وجہ سے ہوتی ہے، اور وہ خوبی اس کے اندر اللہ نے ہی رکھی ہے، تو اس لیے اگر تعریف کسی چیز کی بھی ہوتی ہے تو وہ بالواسطہ اللہ ہی کی تعریف ہوتی ہے۔ ایک جواب یہ دیا گیا، جواب یہ بھی بڑا خوبصورت ہے، لیکن یہ جواب ناکافی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کئی چیزوں کی تعریفیں ہم وہاں پر بھی کر دیتے ہیں، اور کئی تعریفیں ہم ایسی بھی کر دیتے ہیں کہ جس کی تعریف کی جا رہی ہے حقیقت میں وہ ان کا مستحق ہے ہی کوئی نہیں۔ اس بندے کے اندر اللہ نے وہ چیز رکھی کوئی نہیں، ہم پھر بھی اس کی وہ تعریف کر دیتے ہیں۔ حضرت علی حجویری رحمہ اللہ تعالی، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے، بڑی عظیم ہستی، لیکن کیا اللہ نے ان کے اندر داتا بننے والی صلاحیت رکھی ہے؟ یہ نہیں رکھی۔ داتا ہونا تعریف کا کلمہ ہے۔ حضرت علی حقیقتاً اللہ نے تو ان کو داتا کوئی نہیں بنایا، لوگ یہ تعریف کر دیتے ہیں ان کی کہ وہ داتا گنج بخش ہیں۔ گنج بخش بھی تعریف کا صیغہ ہے، تعریف کا لفظ ہے، لیکن یہ تعریف جھوٹی تعریف ہے، اللہ نے تو یہ تعریف کوئی نہیں بنائی ان کی۔ تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جس کی بھی جو تعریف کی جاتی ہے اللہ نے وہ خوبی رکھی ہے تو تب تعریف کی جاتی ہے؟ کئی جگہ پہ اللہ نے وہ خوبی کوئی بھی نہیں رکھی تو پھر بھی لوگ تعریف کر دیتے ہیں، جھوٹی تعریف ہو جاتی ہے۔ اللہ اللہ۔ پھر اس سے ایک اور دروازہ بھی کھلنے لگ گیا کہ بھائی جب سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، کسی اور چیز کی تعریف کرتے ہیں تو وہ بھی اس لیے کہ اس میں خوبی اللہ نے رکھی ہے، تو پھر جب خوبیاں اللہ نے رکھی ہیں تو ان خوبیوں کی وجہ سے اگر ہم ان چیزوں کی تعریفیں کریں تو وہ تعریفیں اللہ کی ہوتی ہیں،
تو اگر ہم ان کی تعظیم کریں تو وہ تعظیم بھی اللہ کی ہوگی۔ پہلے معاملہ تعظیم تک جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ عبادت تک جاتا ہے کہ اگر ہم ان کے آگے جھکیں تو وہ ان کی خوبی کی وجہ سے ہی جھک رہے ہیں نا، تو وہ خوبی اللہ نے رکھی ہے تو ہم اللہ کے آگے ہی جھک رہے ہیں۔ پھر ہمہ اوست کے نظریے بننے لگ جاتے ہیں کہ سب کچھ بس اللہ ہی ہے، ہر بندہ جو ہے وہ بھی خدا ہی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو معاملہ بڑا بگڑنے لگ جاتا ہے۔ تو اگرچہ کافی حد تک یہ خوبصورت معنی تھا، مفہوم کافی حد تک خوبصورت تھا کہ ہر چیز کے اندر خوبی اللہ ہی نے رکھی ہے، اس لیے کسی بھی چیز کی تعریف کریں تو وہ اللہ ہی کی تعریف ہے۔ اگرچہ یہ کئی جگہ پر تو یہ واقعی بات بن جاتی ہے، لیکن کئی جگہ پر یہ بات کوئی نہیں بنتی، اس لیے یہ معنی ناقص ہو گیا۔ ہمارے شیخ المشائخ حضرت حسین علی رحمہ اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، قرآن حکیم کی سمجھ اللہ رب العزت نے ان کو بہت زیادہ دی تھی۔ انہوں نے کہا کہ بھائی معاملہ یہ ہے کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس سے ہر وہ تعریف مراد ہے کہ جو اللہ کی ذات کے لائق تو ہو نا، جو واقعی اللہ کی تعریف بنتی ہے تو ہر وہ تعریف اللہ کے لیے ہے۔ دوسرے لفظوں میں انہوں نے یوں کہا کہ کارسازی والی ساری صفات وہ اللہ ہی کی ہیں، ہر وہ تعریف کے جس کے اندر کارسازی والا پہلو آتا ہے، ہر وہ تعریف کے جو ایک الہ کے لائق ہے، جو ایک معبود کے لائق ہے، تو وہ ہر تعریف جو ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ تو یہاں پر ہر تعریف سے مراد، ساری تعریفوں سے مراد ساری وہ تعریفیں ہیں کہ جو کسی معبود میں ہونی چاہیے، تو وہ ساری اللہ ہی کے لیے ہیں۔ تو پھر معلوم ہوا کہ ساری وہ صفات جو اللہ رب العزت نے اپنے لیے ذکر کی ہیں، تو جس طرح وہ صفات اللہ رب العزت کے لیے ہیں اس طرح وہ صفات کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتی۔ تو پھر مفہوم بنے گا کہ ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ علم ہونا ایک بڑی صفت ہے، لیکن جتنا علم اللہ کا ہے اتنا علم کائنات میں پھر کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ اگر اللہ کے علم کے برابر کسی اور کا علم مان لیا جائے تو یہ شرک ہو جائے گا۔ ہر جگہ موجود ہونا یہ میرے اللہ رب العزت کی صفت ہے، کسی اور کو بھی ہر جگہ موجود مان لیا جائے تو یہ شرک ہو جائے گا۔ ہر چیز کو سننے والا ہونا، ہر جگہ سے سننے والا ہونا، یہ میرے اللہ رب العزت کی صفت ہے۔ کسی اور کے متعلق بھی اگر یہ نظریہ بنا لیا جائے کہ وہ ہر چیز کو سنتا ہے، ہر جگہ سے سنتا ہے، تو یہ شرک ہو جائے گا۔ یہ اللہ کی تعریفیں غیروں کے اندر ہونے لگ جائیں گی۔ اللہ واللہ، اللہ رب العزت کی صفات جو ہیں جس طرح وہ اللہ رب العزت کے اندر پائی جاتی ہیں اس طرح کسی اور میں نہیں ہو سکتی۔ علم جو ہے مثال کے طور پر، علم اللہ رب العزت کے پاس بھی ہے، علماء کے پاس بھی ہے، انبیاء کے پاس بھی ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو علم ہے پوری کائنات کے اندر ساری مخلوقات کا علم، وہ اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسری طرف اکیلے میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم رکھ لیا جائے تو قدر و منزلت کے لحاظ سے میرے آقا کا علم ساری کائنات کے علم پہ بھاری ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود میرے آقا کے علم کی بھی ایک سرحد ہے، اس سے آگے علم نہیں ہے۔ صرف واحد ہستی کے جس کے علم کی سرحد ہی کوئی نہیں، وہ میرا اللہ ہے۔ تو ہر تعریف اللہ کے لیے ہے، مراد ہے ہر وہ تعریف کہ جو اللہ کی ذات کے لائق ہے تو وہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ جو تعریفیں اللہ کی ذات کے لائق نہیں
وہ اوروں کی ہو سکتی ہیں۔ جو اللہ کی ذات کے لائق ہے، محدود علم ہونا بے شک بڑی وسعت والا ہو، یہ اللہ کی ذات کے لائق نہیں ہے۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بھی ہو سکتی ہے، یہ کسی عالم کی تعریف بھی ہو سکتی ہے کہ اس کے پاس بڑا علم ہے لیکن ہے محدود، تو یہ تعریف تو کسی اور کی ہو سکتی ہے۔ لیکن لامحدود علم ہونا یہ میرے اللہ ہی کی تعریف ہے، یہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ اللہ اللہ، خالق ہونا یہ اللہ رب العزت کی تعریف ہے، تو خالق اللہ ہی ہے۔ کئی ایسے ہیں کہ جو بڑی چیزیں تخلیق کرتے ہیں لیکن وہ اللہ رب العزت کا دیا ہوا مادہ استعمال کر کے تو پھر وہ تعمیر کے تخلیق کرتے ہیں، اس کو تخلیق نہیں، اس کو اصل میں ترکیب کہا جاتا ہے۔ وہ مرکب بناتے ہیں، اللہ رب العزت کے دیے ہوئے مادے کو استعمال کرتے ہیں۔ تخلیق یہ ہوتی ہے کہ عدم سے وجود میں لایا جائے، کہ جس کا مادہ تک بھی موجود کوئی نہیں، اس کو بنایا جائے، تو وہ صرف اللہ ہی کر سکتا ہے۔ باقی اللہ رب العزت کے دیے ہوئے مادے کو استعمال کر کے اس کی کئی شکلیں تو بنا سکتے ہیں لیکن وہ خالق نہیں ہو سکتے۔ خالق ہونا صرف اللہ رب العزت کی صفت ہے، تو وہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ تو جب خالق اللہ ہی ہے تو پھر بیٹے دینے والا، بیٹیاں دینے والا اللہ ہی ہے، کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ رزق دینا یہ میرے اللہ رب العزت کا اختیار ہے، یہ اللہ کی تعریف ہے۔ اسباب کے تحت رزق کی رسانی افسر جو ہے وہ اپنے ماتحتوں کو، مالک اپنے نوکروں کو تنخواہ وغیرہ دے دیتے ہیں، وہ اسباب کے تحت ہے، لیکن حقیقت میں رزق کے انتظام کرنے والا میرا اللہ ہے۔ اللہ اللہ، جو سبب بنائے ہیں نا اللہ نے، تو وہ بھی اللہ رب العزت نے سبب بنائے ہیں ہمیں رزق پہنچانے کے۔ اگر ایک افسر اپنے ماتحتوں کو تنخواہ دے رہا ہے تو یہ سبب بھی اللہ نے بنایا ہے۔ افسر صرف اپنے ماتحتوں کو تنخواہ دے رہا ہے، کیا ساری دنیا کو دے رہا ہے؟ ساری دنیا کو تو نہیں دے رہا نا، صرف اپنے ماتحتوں کو دے رہا ہے، تو گویا کہ اپنے ماتحتوں کے لیے اس کو اللہ نے سبب بنا دیا۔ اللہ اللہ، زراعت کے ساتھ تعلق رکھنے والے، کھیتی باڑی کرنے والے، تو وہ کھیتی کے ساتھ اپنی معیشت کماتے ہیں، لیکن کھیتی جو ہے وہ پیدا کرنے والا، اس کو بارآور کرنے والا وہ میرا اللہ ہی ہے۔ وہ اس کو جو ہے خرابیوں سے بچا کر اس میں سے اناج وغیرہ پیدا کرنے والا وہ میرا اللہ ہی ہے۔ اگرچہ کھیتی باڑی بظاہر کسان کر رہا ہوتا ہے لیکن کسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے، اختیار اللہ کا چلتا ہے۔ تو رزاق میرا اللہ ہے، رازق میرا اللہ ہے۔ تو جب رازق اللہ ہے نا، تو داتا بھی پنجابی میں، اردو میں رازق کو ہی کہتے ہیں۔ اگر عربی میں رازق اللہ ہی ہے تو پھر اردو کا داتا جو ہے وہ بھی اللہ ہی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ صفت عربی میں ہو تو وہ اللہ کی ہو اور اردو میں ہو تو وہ دال حجویری کی ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ جب ساری تعریفیں جو اللہ کی ذات کے لائق ہیں وہ اللہ ہی کی ہیں، تو پھر داتا ہونا اللہ کی ذات کے لائق ہے، تو داتا اللہ ہی ہے، کوئی اور داتا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اللہ، تو لفظ الحمدللہ کو اچھی طرح سمجھ لیا تو عقیدہ جو ہے وہ یہیں پہ حل ہو جاتا ہے کہ ہر وہ تعریف کے جو اللہ کی ذات کے لائق ہے وہ تعریف کسی اور کی نہیں کی جا سکتی۔ تو اللہ کے ساتھ صفات کے اندر جو شرک کیا جاتا ہے وہ سارا یہیں پہ ختم ہو جاتا ہے۔ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، وہ اللہ کے جس نے نازل کی اپنے بندے پر کتاب۔ اللہ اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے لیے جس وقت ہم کلمہ شہادت کے اندر آپ کی نبوت اور رسالت کا اقرار کرتے ہیں
تو دو لفظ استعمال کرتے ہیں کہ عبدہ و رسولہ، عبد بھی ہیں رسول بھی ہیں، لیکن عبد تو ہم سارے ہی ہیں نا، عبد تو ہم سارے ہی ہیں، رسول ہونا خاص امتیاز ہے، عبد ہونا تو خاص امتیاز نہیں، خاص امتیاز جو ہے میرے آقا کا وہ رسول ہونا ہے۔ عبد تو سارے انسان ہیں، رسول ان میں سے صرف وہی ہیں کہ جن کو اللہ نے رسالت کے لیے چن لیا۔ تو جس وقت اللہ رب العزت نزول کتاب کا تذکرہ کر رہے ہیں تو کتابیں سارے بندوں پر نازل ہوتی ہیں، ہر بندے پہ تو نازل نہیں ہوتی کتاب، کتاب نازل ہوتی ہے تو کسی رسول پہ جس کو اللہ نے رسالت کے لیے چنا ہے، کتاب تو اسی پہ نازل ہوتی ہے نا، ہر بندے پر تو نازل نہیں ہوتی۔ تو پھر بظاہر اس مناسبت سے، کیونکہ عبد پر کتاب نازل ہونا لازم کوئی نہیں، ہر بندے پر تو نازل کوئی نہیں ہوتی، نازل ہوتی ہے تو جو عبد کے ساتھ ساتھ رسول ہوتا ہے اس پر نازل ہوتی ہے۔ تو اس پر مناسبت سے بظاہر تو یوں لگ رہا تھا کہ یوں ہونا چاہیے تھا کہ الحمدللہ الذی انزل علی رسولہ الکتاب، اللہ یوں کہہ دیتے تو وہ زیادہ مناسب ہوتا، بظاہر یوں لگتا ہے۔ اللہ اللہ، کیونکہ کتاب کے نزول کا تعلق رسالت سے ہے، عبدیت سے نہیں ہے، تو بظاہر تو یوں لگتا ہے کہ یہاں ہونا چاہیے تھا علی رسولہ الکتاب، لیکن اللہ نے یوں نہیں فرمایا بلکہ فرمایا علی عبدہ الکتاب، تاکہ پتہ چل جائے کہ اعزاز اگرچہ بہت بڑا مل گیا، کتاب مل گئی اللہ رب العزت کی طرف سے، اور کتاب بھی وہ کہ جو ساری سابقہ کتابوں کی ناسخ کتاب ہے، اور جو اللہ رب العزت نے جس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے وہ کتاب ہے، جو آئندہ کی قیامت تک کی ساری انسانیت کے لیے ہدایت والی ہے وہ کتاب ہے۔ تو وہ کتاب اللہ نے دے دی ہے، لیکن وہ کتاب مل جانے کے باوجود وہ بندہ رہا بندہ ہی ہے، وہ عبد ہی رہا ہے۔ اتنا بڑا اعزاز ملنے کے باوجود بھی کہیں اس کو کوئی معبود نہ سمجھنے لگ جائے، وہ رہا پھر بھی عبد ہی ہے۔ اللہ اللہ، اگر یہاں پر اللہ رب العزت علی عبد ہی کا لفظ استعمال نہ کرتے، علی رسول ہی کا لفظ استعمال کرتے، تو پھر کئی مبالغہ آمیزیاں کرنے والے انہوں نے یہ کہنا تھا کہ جب اتنا بڑا اعزاز مل گیا کہ یہ اتنی مقدس کتاب مل گئی تو اب تو عبدیت والا معاملہ تو بڑا پیچھے رہ گیا، اب عبد نہیں رہے، اب معبود بن گئے ہیں۔ لیکن اللہ نے کہا نہیں، جب میں نے کہہ دیا کہ کتاب نازل ہوئی، اللہ نے اس پر کتاب نازل کی، تو اس سے رسالت کا پتہ تو چل ہی گیا، اس سے رسالت کا پتہ تو چل ہی گیا، کیونکہ کتاب رسول پہ ہی نازل ہوتی ہے، رسالت کا تو انکار کوئی نہیں کرے گا، لیکن عبدیت کا انکار کئی کر سکتے ہیں، اس لیے عبدیت کا خاص تذکرہ کر دیا کہ رہا پھر بھی عبد ہی ہے، رسول بن جانے کے باوجود، کتاب نازل ہو جانے کے باوجود ہے بہرحال وہ عبد ہی۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور اس کے لیے کوئی ٹیڑھ نہیں رکھا، اس کتاب کے اندر کوئی کجی نہیں رکھی، کوئی ایسی چیز کہ جس کے اوپر دشمن اعتراض کر سکتا ہو کہ یہ قرآن حکیم کے اندر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی کمزوری آ گئی ہے، کوئی ٹیڑھ آ گیا ہے، کوئی کجی آ گئی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ کئی لوگ اشکالات بھی اگر پیدا کرتے ہیں، یہ قرآن ان اشکالات کا جواب دے دیتا ہے، اشکالات کو رہنے نہیں دیتا یہ قرآن۔ جو ٹیڑھ لوگ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ اس کا کلا کما کر دیتے ہیں۔ اس ٹیڑھ کا ایک جگہ پر اگر کوئی اعتراض کرتا ہے، اللہ اس کی وضاحت اس کے ساتھ ہی کر دیتے ہیں، یا کسی دوسرے مقام پہ ثابت کر دیتے ہیں۔ کوئی اشکال والا کوئی پہلو اللہ رب العزت جو ہے وہ تشنا چھوڑتے ہی نہیں ہے، ہر چیز کا جو ہے وہ یہاں پر جواب آ جاتا ہے۔
اللہ رب العزت نے یہ کتاب ہدایت ہماری ہدایت کے لیے بھیجی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس کے سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا